آج ہم ملائکہ کے حوالے سے جو عقائد ہیں اس کا ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ فرشتے جو ہیں یہ اجسام نوری ہیں، یعنی یہ نور سے بنے ہوئے اجسام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ طاقت دی ہے کہ جو شکل چاہیں بن جائیں، کبھی وہ انسان کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں اور کبھی دوسری شکل میں، یعنی در حقیقت یہ نور ہیں اور یہی نوری جو ہیں وہ کسی بھی صورت میں ظاہر ہو سکتے ہیں، جیسے سیدنا جبریل علیہ السلام کہ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، حضور جان عاقبۃ وسلم کے صحابی، تو ان کی شکل میں یہ تشریف لایا کرتے تھے۔ اچھا، پھر ایک عقیدہ ہمارا یہ ہے کہ یہ وہی کرتے ہیں جو حکم الہی ہے، یعنی یہ بات بڑی واضح ہے کہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس بات کا ذکر کیا، اور قرآن پاک کی آیت ہے وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ کہ یہ وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے، یعنی اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے، وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو خدا کے حکم کے خلاف یہ کچھ نہیں کرتے، نہ ہی قصداً، نہ ہی سہواً، نہ ہی خطاً، ان کے اندر گناہ کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، اللہ کے معصوم ہیں۔ تو جب ہم معصوم کہتے ہیں، یہ عقیدہ اہل سنت ہے الحمدللہ کہ ہمارے نزدیک معصوم صرف انبیاء کرام ہمارے نبینا علیہم السلام ہیں یا فرشتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی مخلوق میں اور کوئی بھی معصوم نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جو غیر نبی ہے وہ معصوم نہیں ہے، اسی طرح فرشتے بھی معصوم ہیں اور انبیاء علیہ السلام معصوم، بس یہ بات یاد رکھنے والی ہے۔ ہر قسم کے صغائر، کبائر وغیرہ ان تمام چیزوں سے فرشتے پاک ہیں، ان میں گناہ کرنے کی صلاحیت ہے ہی نہیں۔ یہی عقیدہ انبیاء کے حوالے سے، ٹھیک ہے، اور نے اس حوالے سے بڑی تفصیل میں پچھلی نشستوں میں گفتگو کر لی ہے کہ ہم ان کو خطا وار بھی اس طرح نہیں کہہ سکتے جو قرآن پاک کی تلاوت کے علاوہ ہو۔ اگر کوئی معاذ اللہ تلاوت کے علاوہ ان کو ایسی بات کہے تو اس پہ سخت احکام لگتے ہیں، وہ گستاخ ہوتا ہے کہ اس نے غلط بات کی کسی بھی نبی کے بارے میں۔ اور اسی طرح کچھ لوگ جو ہیں وہ لفظ معصوم استعمال کرتے ہیں غیر نبی کے لیے، تو وہ بھی استعمال کرنا ہمارے ہاں اہل سنت کے ہاں جائز نہیں ہے۔ جتنے بھی ائمہ ہیں، جو جیسے امام حسن ہے، امام حسین ہیں، یا باقی آل پاک میں سے جتنے بھی لوگ ہیں، ان کو ہم معصوم نہیں کہتے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح بچوں کو معصوم کہا جاتا ہے ہمارے ہاں، یہ معصوم کہنا ہمارے رواج کے حساب سے ہے، اس سے مطلب یا مراد وہ معصوم نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی جو علماء حضرات ہیں یا احتیاط کرنے والے لوگ ہیں، وہ بچوں کو بھی معصوم لفظ سے بہرحال نہیں بلاتے، لیکن اگر کوئی اپنے جیسے اس کا معنی ہم انوسنٹ کے اندر لیتے ہیں یا اس معنی میں لیتے ہیں کہ یہ بچہ پیارا ہے، خوبصورت ہے تو معصوم ہے یا معصوم چہرے والا ہے، تو اس معنی میں اگر لیا جائے تو پھر تو کہنا جائز ہے، لیکن اس سے مطلب اگر کسی کو کوئی اور معنی لگتا ہو کہ جیسا معصوم یہ کہا ویسا ہی معصوم ہے تو پھر وہ جائز نہیں ہوگا، تو پھر بھی احتیاط لازمی لوگ کرتے ہیں۔ اسی طرح سے اس کے علاوہ عقیدہ یہ ہے کہ ان کو مختلف خدمتیں سپرد کی گئی ہیں، یعنی فرشتے جو ہیں ان کو مختلف خدمتیں سپرد کی گئی ہیں۔ بعض کے ذمہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی خدمت میں وحی لے کر آنا ہے، کسی کا کام ہے کہ وہ پانی برسائے، کسی کا کام ہے کہ وہ ہوا چلائیں، کسی کا کام ہے کہ وہ روزی کو پہنچائیں، کسی کا ذمہ ہے کہ وہ ماں کے پیٹ میں بچے کی صورت بنائیں۔ ان تمام کے پر الگ الگ احادیث ہیں، ٹھیک ہے۔ ہوا کا فرشتہ الگ ہے، حضور اسلام کے پاس جب طائف کا واقعہ ہوا تو پہاڑوں کا فرشتہ آیا کہ آپ حکم ارشاد فرمایا، تو بھی یہ
تو یہ الگ ان کا سسٹم ہے، سنبھالتے ہیں۔ سیدنا اسرائیل کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ وہ موت کے فرشتے کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ جانتے ہیں حضرت اسرافیل علیہ السلام، ٹھیک ہے، یہ سور پھونکیں گے۔ مخلوق میں کہتے ہیں مخلوق میں سب سے سریلی آواز ساری مخلوق میں حضرت اسرافیل علیہ السلام کے، ٹھیک ہے۔ اور انسانوں میں جو معروف ہے وہ ہے لحن داؤدی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ پاک نے ایسی آواز عطا فرمائی، ٹھیک ہے، کہ آپ جب زبور شریف پڑھتے تو چرند پرند جنات یعنی جو مخلوق ہے وہ سنتی اور آپ کے ساتھ اس کو۔ اور یہ روایت میں لکھا ہے کہ دراصل یہ جو میوزیکل انسٹرومنٹس ہیں یہ شیطان نے آپ ہی کے مقابلے میں نکالے تھے، کہ لوگ آپ جب زبور شریف پڑھتے اور ایسے ایسے لحن میں پڑھتے کہ لوگ حیران ہوتی، یعنی دنیا مخلوق حیران ہوتی ہے اور آپ کی طرف آتی ہے، اللہ کا ذکر کرتی۔ زبور دراصل حمد ہے، اس میں زیادہ اللہ تعالیٰ کی، یہ کتاب میں حمد زیادہ ہے۔ تو وہ جب اللہ کی حمد بیان کرتے، توحید بیان کرتے، تو یہ مخلوق اکٹھی ہوتی ہے آپ کی طرف۔ تو اس نے کہا کہ یہ اس طرف نہ جائیں، تو اس مقابلے میں اس نے پھر جیسے بانسری ہے، جیسے ڈھول ہے، اس طرح کی چیزیں اس نے نکالی اور اس نے اپنی طرف بلانا شروع کیا۔ یہ ایجاد اس نے اس طرح سے کی تھی۔ اچھا، اسی طرح حضرت میکائیل علیہ السلام جو ہیں، ان کا کام روزی کے معاملات، رزق کا، جو میں نے بتایا نا کہ فرشتے پہنچاتے ہیں، تو اس کا جو انتظام ہے، بارشیں کہاں برسنی ہیں کہاں نہیں، کیا معاملات ہیں، اس کا جو انتظام ہے، اس ساروں کا معاملہ حضرت میکائیل علیہ السلام کے پاس ہے۔ اچھا، پھر کسی کا کام بدن انسان کے اندر تصرف کرنا ہے۔ فرشتے ہمارے معاملات میں، جیسے میں آپ کو مثال کے طور پہ عرض کرتا ہوں کہ بچہ چھوٹا سا ہے، پیدا ہوا، اور پیدا ہونے کے بعد ہی جب اس کو حاجت آتی ہے تو کون اسے بتاتا ہے کہ اب تو اس طرح رو کہ تیری ماں کو پتہ چلے کہ تجھے بھوک لگی ہے، اس کا اظہار اس طرح سے کر۔ یا اسے کون بتاتا ہے، سکھاتا ہے کہ تو نے اپنی خوراک یوں لینی ہے، ایسے ایسے تو اپنی خوراک حاصل کر سکتا ہے؟ کون سکھاتا ہے؟ اس کو کہتے ہیں جبلت۔ یہ لکھا ہے روایات میں کہ وہ جو فرشتہ ہے وہ کان میں اس کو بتاتا ہے کہ اب تو یوں کر، اب تو یوں کر۔ ایسا کام ہے فرشتوں کا، ٹھیک ہے۔ تو یہ پھر اسی طرح آپ کو معلوم ہونا چاہیے کچھ وہ ہیں جن کا کام انسانوں کی حفاظت کرنا ہے۔ کچھ فرشتے ایسے ہیں جس کام پہ معمور ہیں۔ آپ گھر سے نکلتے ہیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ پڑھتے ہیں، یا آپ آیت الکرسی پڑھتے ہیں اور پڑھ کے دم کر لیتے ہیں، تو کوئی تو ہے نا جو حفاظت کر رہا ہے نا ساتھ۔ تو یہ فرشتے ہیں خاص کام کے لیے، اللہ نے آپ کے پروٹوکول کے لیے رکھے ہیں۔ انسان کا پروٹوکول اللہ پاک نے دیا اس کو۔ اچھا، پھر کچھ ایسے ہیں جن کا کام ہی جہاں جہاں پہ ذکر اللہ ہوتا ہو، جیسے الحمدللہ علم دین کی مجلس ہے، تو ان کا کام یہ ہے کہ جس جگہ یہ ہوتا ہے وہاں جا کے اکٹھے ہوتے ہیں اور وہاں جا کے بیٹھتے ہیں، پھر حاضرین کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ بات لکھی ہے کہ جہاں جہاں اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہو، ذکر کی مجالس میں، تو جس جگہ جس گھر میں یہ ہو رہا ہوتا ہے نا، وہ آسمانوں میں یوں دکھائی دیتے ہیں جیسے ہمیں ستارے دکھائی دیتے ہیں۔ تو پھر یہ اس طرف آتے ہیں اور اس طرف آ کے جیسے ہمارا کھانا ہے نا، تو یہ ان کی خوراک ہے، اللہ اس کے حبیب کا ذکر سننا، ٹھیک ہے۔ تو یہ پھر وہاں پہ اکٹھے ہوتے ہیں، پھر یہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ آج فلاں فلاں کا بیٹا فلاں فلاں تیرا ذکر کر رہا ہے زمین پر، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انہیں بتاتا ہے فرشتوں کہ جو ان کی مجلس ہے، ہم نے انہیں یعنی اس فلاں فلاں کو
ان سے بہتر مجلس میں، یعنی تمہاری مجلس کے اندر جو ہے وہ ان کا ذکر کیا. ٹھیک ہے، تو فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ کی اصل میں یہ تفسیر ہے. ٹھیک ہے، کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں. سبحان اللہ. تو یہ والی بات. اچھا، پھر آپ دیکھیے کسی کا کام یہ ہے کہ وہ نام اعمال لکھتے ہیں، کرامن کاتبین. اب کرامن کاتبین ان کے اصل نام نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیے. کرامن کاتبین، دو عزت والے لکھنے والے، ان کا اصل مطلب یہ ہے. ان کا الگ الگ نام ہے. ایک کا نام غالباً عبد الغفار ہے اور ایک کا نام کچھ اور ہے، میرے ذہن میں بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو ان کے نام کچھ اور ہیں، یہ بات علماء نے لکھی ہے. تو ان کے دراصل نام مختلف ہیں، لیکن یہ جو ہمیں معروف ہے وہ کرامن کاتبین، یعنی دو عزت والے لکھنے والے. تھوڑے حیا والے ہیں یہ. ان کو کہا گیا ہے کہ جب یہ آپ اپنے لباس سے جدا ہوں کسی بھی وقت، یہ آپ سے جدا ہو جاتے ہیں. ہاں، اس لیے کہا تھا جب بے لباس ہو تو بولو نہیں، کہ جب بے لباس باتھ روم میں ہو تو بولو نہیں. کیوں؟ کہ جب تم بولو گے نہیں پھر مجبوراً لکھنا پڑے گا، قریب آنا پڑے گا. تو پھر یہ اس بات کے اوپر برا کرتے ہیں، برا کہتے ہیں کہ یہ تم کیسے بے حیا ہو. ٹھیک ہے، یا اور بھی کہ کوئی ایسا وقت ہو جس وقت آپ اپنے لباس میں نہیں ہیں تو اس وقت بولنا منع ہے. ہاں جی. اچھا، پھر بہت سارے ایسے ہیں جن کا کام دربار رسالت میں حاضر ہونا ہے. 70,000 صبح ہیں، 70,000 شام، یوں بندگی زلف و رخات و بہر کی ہے. تو آپ کو بتانا چاہیے یہ 70,000 فرشتے جو ہیں یہ صبح میں آتے ہیں اور 70,000 جو ہیں وہ شام میں آتے ہیں. اور جو ایک بار آیا دوبارہ اس کی کبھی بھی باری نہیں آ سکتی، کیونکہ ہیں ہی اتنے سارے. اچھا، پھر آپ کو بتاؤں یہ بات کہ ہمارے ساتھ بھی فرشتے جو ہیں یہ بدلتے ہیں. پتہ ہے آپ کو؟ ایک انسان کا پروٹوکول بتاؤں عام آدمی کا، اس کے ساتھ تقریباً 10 فرشتے صبح میں، 10 فرشتے شام میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے مثال کے طور پر 2 فرشتے آپ کے ہونٹوں پر ہوتے ہیں، جب پڑھتے ہیں نا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو ان کا کام ہے آپ کا درود پاک لے کے سرکار کی بارگاہ تک پہنچانا. ٹھیک ہے، مختلف روایات میں مختلف ڈیوٹیز فرشتوں کی بیان کی گئی ہیں. جیسے آپ نے وہ کئی دفعہ سنی ہوگی کہ ایک فرشتہ تو سرکار اسلام کے دربار شریف پہ کھڑا ہے. ٹھیک ہے، اور اللہ نے اس کو ایک قوت عطا فرمائی کہ پوری دنیا کے لوگوں کی بات سن سکتا ہے. کوئی کہیں سے بھی درود پاک پڑھے وہ اس کو لکھتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ فلاں کے بیٹے فلاں نے آپ کو درود پاک. پھر اسی طرح ہمارے ساتھ بھی ہیں کہ جن کا کام یہی ہے، جب وہ ہم درود پاک پڑھتے ہیں وہ لیتے ہیں اور جا کے پہنچاتے ہیں. یہ بھی ہے. اور حضور نے فرمایا کہ جو مجھ سے محبت کرنے والے خاص ہیں ان کا درود پاک میں خود سنتا ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ بھی ایک حدیث پاک ہے. تو یہ الگ الگ روایات ہیں. اچھا، کوئی یہ کہے کہ نہیں بھی سرکار اسلام اگر سنتے ہی ہیں تو فرشتوں کی کیا حاجت؟ تو ہم کہیں گے کہ یہ پروٹوکول کے لیے ہے. آفیسرز ہوتے ہیں نا زیادہ، بندے جتنے ہوتے ہیں زیادہ، اس کا پروٹوکول زیادہ ہے. یہ بتانا مقصود ہے، افسری بتانا مقصود ہے، بڑائی بتانا مقصود ہے. اللہ تعالیٰ تو ہر شے پہ قادر ہے، تو کیا اس کو کیا حاجت ہے کہ وہ کرامن کاتبین بھی رکھیں؟ بٹ دیٹس اے سسٹم. یس، جو سمجھ رہے ہیں. اسی طرح 2 تو یہ ہوئے، 2 کرامن کاتبین ہوئے، 4. ایک وہ ہے جس نے ہمارے ماتھے کے آگے کے بال ہیں نا، یہ والے، یہ پکڑے ہوتے ہیں. اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ ذلیل کرنا چاہے تو وہ یہاں سے پکڑ کے نیچے کر دیتا ہے تو انسان ذلیل ہو جاتا ہے.
اور کسی کو عزت بخشنی ہو تو اس کو اٹھا کے یوں کر رکھتے. یہ مانن کہا ہے، مانن کہا ہے، ظاہر ہے اب یوں کہ تو نہیں ہوتا، وہ سوچے گا کیا کہ وہ مانن کہا ہے، تو اس کو اٹھاتے ہیں یا کم کرتے ہیں. تو وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ جو ہم پڑھتے ہیں وہ یہی ہے کہ اللہ جب چاہے کسی کو عزت دینا تو اس کو رفع کرتے ہیں، اٹھاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کو عزت ملتی ہے، لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، اور جب ذلیل کرنا تو اس کو نیچے کر دیتے ہیں. تو ایک فرشتے کا کام یہ ہے. اچھا پھر کتنے ہو گئے؟ 5. 2 فرشتے وہ ہیں جو کانوں کے پاس ہیں. جب آپ رات کو سوتے ہیں تو کوئی شے آپ کے کان میں کیوں نہیں جاتی؟ ان کی ڈیوٹی ہے کہ آپ کیا حفاظت کریں اور کوئی موذی شے آپ کے کانوں میں داخل نہ ہو. اسی طرح 2 فرمایا کہ آنکھوں کے آگے ہیں، ٹھیک ہے. اب یہاں تو اتنا نہیں ہے، آپ اپنے ملکوں میں دیکھیں گے، پاکستان میں، ہندوستان میں، آپ بائک چلا رہے ہوں تیز، کنکر بھی اڑتے ہیں، مچھر بھی آتے ہیں، ہر شے تو آنکھ میں ایسی نہیں آتی کہ ہماری آنکھ ضائع ہو جائے، بچا لیتا ہے. آپ نے کبھی غور نہیں کیا کھانا کو اتنا غور سے تو کوئی نہیں دیکھ کے کھاتا، کھانے والا نہیں کھاتے نا، لیکن اس ہینے والے پہ آنکھ کیوں رک جاتی ہے جس میں بال ہو؟ کبھی غور کیا؟ کبھی غور کیا؟ کیوں؟ وہ کان میں کہتا ہے ادھر دیکھ، یہ تیرے منہ میں نہ جائے. یہ فرشتہ ہے، یہ فرشتہ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو آنکھوں کو محفوظ رکھتے ہیں. اسی طرح منہ کو محفوظ رکھیں. یہ جو بال والی مثال ہے یہ منہ کے لیے ہے. منہ کے آگے ایک ہوتا ہے، وہی جب آپ سوتے ہیں یا آپ کسی ایسی جگہ ہوتے ہیں جو منہ کھلا ہے، کوئی شے منہ میں داخل کیوں نہیں ہوتی ہے آپ کے، اس داخلے سے محفوظ رکھتا ہے، یہ فرشتہ ہے. تو اس طرح 10 فرشتے یہ رہتے ہیں صبح فجر سے عصر تک، اور عصر کی ڈیوٹی بدلتی ہے. عصر والے کہ چلے جاتے ہیں اور یہ جاتے ہیں سرکار کی بارگاہ میں، ہیں وہاں پہ سلام پیش کر کے، یا جنہوں نے طواف کرنا ہے وہ طواف کر کے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو کر، وہاں پہ حاضر ہو کر جو کچھ ہم نے کیا ہے وہ رپورٹ پیش ہوتی ہے سرکار کی بارگاہ. اس کے بعد پھر چلے جاتے ہیں، ابھی واپس نہیں آئیں گے. پھر عصر کو نہیں ڈیوٹی والے آتے ہیں، یہ رہتے ہیں فجر تک، اور پھر فجر کے وقت چلے جاتے ہیں. تو روز 20 تو نئے مل رہے ہیں گارڈ آپ کے، یہ اللہ تعالیٰ نے کمال رکھا ہے الحمدللہ. That is the protocol that we have got. یہ ہے شرف، اس کو کہتے ہیں اشرف المخلوقات ہو. کس کس بات کا شکر ادا کرو. اچھا اب میں نے کو بتایا کہ اتنے سارے یہ ہیں جو یہ کام کرتے ہیں. اچھا پھر بعض کا کام ہے مردوں سے سوال کرنا، منکر نکیر، یہ بھی ان کے اصل نام نہیں ہے، ٹھیک ہے، ان کے اصل نام الگ بھی، نکیرین بھی کہا جاتا ہے، معروف ہے. اچھا کسی کا ذمہ روح قبض کرنا، میں آپ کو عرض کر چکا. کسی کا کام عذاب کرنا ہے. داروغہ جہنم جو ہیں ان کا نام حضرت مالک، یہ کبھی بھی نہیں مسکرائے. یہ جب آپ معاملات دیکھتے ہیں جہنم کے معاملات تو مسکرائے ہی نہیں. اور اسی طرح جو جنت کا نظام سنبھالتے ہیں، سپروائزر ہیں جنت کے، ان کا نام ہے رضوان علیہ السلام، ٹھیک ہے، اور ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں سمجھتے ہیں. اسی طرح حضرت رعد علیہ السلام ہیں، یہ جو بجلی کڑکتی ہیں، بادلوں کو اکٹھا کرنا اور بادلوں کو توڑنا، یہ ان کا کام ہے. تو ان فرشتوں کو اللہ نے ایک خاص قسم کا ہنٹر دیا ہے، ٹھیک ہے، کہ جب اس کو یوں کر کے یوں کرتے ہیں تو بادل اکٹھے ہوتے ہیں، کسی جگہ لے کے جانا نا ان کو، یا کسی جگہ بادل ہوں تو جب اس کو ایسے مارتے ہیں تو وہ ٹوٹ کے پھٹ جاتے ہیں، الگ ہو جاتے ہیں. تو آپ نے کبھی دیکھا نہیں کہ کبھی بھی بجلی سیدھی نہیں ہوتی؟ کیوں ہوتی ہے؟ میں کہ جب وہ چابک چلاتے ہیں نا یہ کر کے اپنا، تو جب وہ ہل کے واپس آتا ہے، کھینچتے ہیں اس کو، تو اس میں سے بجلی نکلتی ہے. تو وہ جو بجلی ہے آپ نے دیکھا کہ اسی لیے وہ جب چابک چلا کے کھینچیں گے تو ایک الگ سا پیٹرن ہوتا تھا. So in the same way it is. تو سیدنا رعد علیہ السلام کا کام یہ ہے. تو تھنڈر کی جو آواز ہے وہ اصل میں ان کے اس چلانے کی آواز ہے.
اسی طرح حضرت سجل علیہ السلام، جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو آپ کا نامہ لپیٹا جاتا ہے، تو جو نامہ اعمال لپیٹنے کا کام ہے وہ سیدنا سجل علیہ السلام کا کام ہے۔ اسی طرح قبریں بدلنے والے فرشتے بھی ہیں، بتائیں آپ کوئی بات، من تشبہ بقوم فہو منہم، ہے نا جسے کہ جو جس قوم سے مشابہت اختیار کرتا ہے انہی میں سے اٹھایا جائے گا۔ ہاں حضور نے فرمایا تم میں سے جس سے ہو سکتا ہے مدینے میں مرے وہ مدینے میں مرے۔ اس کی شرح میں علماء نے لکھا کہ اگر تم مدینہ میں نہیں جا سکتے یا مدینے میں نہیں ہو تو دعا میں مانگو کہ اللہ مجھے بقی مل جائے، اے اللہ میں مدینہ شریف میں چلا جاؤں، اے اللہ کیوں ہم کرتے ہیں مدینہ بقی مدینہ بقی بلی، یہ اس حدیث پاک پہ عمل ہے کہ جس سے ہو سکے اس کی ٹرائی کرے۔ آپ کوشش کرنا کیا ہے کہ یا اللہ میں جا تو نہیں پا رہا لیکن میری بڑی شدید خواہش ہے، تو فرمایا کہ جس کی ہوگی اور قبول ہو جائے گی تو جہاں بھی مرے اٹھے گا وہ مکی شریف سے، کیونکہ اس سے محبت ان لوگوں سے ہے، اس قوم سے ہے۔ اسی طرح اللہ نہ کرے کوئی کسی کافر کے کلچر کو، کسی زانی کے کلچر کو، کسی اور قوم گندگی کو پسند کرنے والا ہوگا، ان کے جیسے ہولی اپنانے والا ہوگا، ان کی طرح کے معاملات دیکھنے والا ہوگا، ان تمام چیزوں کے اوپر جس کی جو جیسے مثال کے طور پہ اگر کوئی معاذ اللہ قوم لوط جیسا عمل کرنے والا ہو، لواطت پسند ہو، تو اس کے بارے میں تو واضح لکھا ہے کہ وہ جہاں بھی مرے اٹھے گا قوم لوط کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ شعیب علیہ السلام کی قوم ناپ تول میں کمی کرنے والی تھی، پہ عذاب آیا، تو جو یہ کام کرنے والے ہوں گے وہ انہیں کی قوم سے اٹھائے جائیں گے، کئی ایسے جو ملت اسلام میں ایسے نہیں اٹھائے جائے۔ ایسی آپ نے شاید حدیث پڑھی ہوں گی یا سنی ہوں گی کہ حضور ہمیں لیس منا، فلاں ایسا آدمی ہمارے میں سے نہیں۔ مطلب کیا؟ مطلب یہ ہوا کہ جب اٹھے گا تو امت محمدیہ میں سے نہیں اٹھے گا، پھر وہ کسی اور میں سے اٹھے۔ تو سوچ سمجھ کے کسی کو مینٹور بنائیں، سوچ سمجھ کے کسی کے ساتھ تعلق جوڑیں، بے ادبوں کے ساتھ، ان کی پسند کے ساتھ، ان کے ناموں کے ساتھ، ان کے پہناووں کے ساتھ، ان کے معاملات کے ساتھ اپنے آپ کو منسوب کریں گے تو نہیں میں سے اٹھائے جائیں گے۔ ادب والوں کے ساتھ، اچھوں کے ساتھ، سچوں کے ساتھ، کیوں کہا اللہ نے قرآن پاک ہے ہو جاؤ سچوں کے ساتھ، کیوں کہا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، کیوں کہا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، کیوں کہا کہ جب ان کی نقل کرو گے، ان کے ساتھ ہوگے، ان کے جیسے معاملہ، صراط الذین انعمت علیہم، کیوں انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ؟ اس لیے کہ جب ان کی نقل کرو گے، ان کے ساتھ جڑو گے، ان سے پیار کرو گے، انہی میں سے اٹھائے گا۔ کیا آپ نے نہیں پڑھا جب آپ عمرہ پہ جاتے ہیں، طواف کرتے ہیں، تو حجر اسود سے پہلے جب مستجاب کی طرف آتے ہیں تو وہاں پہ دعا نہیں پڑھتے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا جنت مع الابرار؟ کون ہے وہ ابرار جس کی دعا مانگتے ہو، جہاں فرشتے کھڑے ہیں دعا میں آمین کرنے کے لیے، ہزاروں کھڑے ہیں، ہزاروں، تو وہ لکھی ہوئی پڑھتے ہیں مع الابرار، اللہ نیکوں کے ساتھ ہی اٹھیں، ان کے ساتھ جنت میں جاؤ۔ سمجھ رہی ہو؟ اب سمجھ آئی کہ کیوں اللہ والوں سے تعلق جوڑنا، اللہ والوں کے ساتھ ان سے محبت کرنا، ان کو یاد کرنا، ان کی طرح کا ہونے کی کوشش کرنا، وہ اسی لیے ہے کہ اگر یہ نہیں کرو گے تو پھر کچھ اور تو ضرور کرو گے۔ اگر ان سے محبت نہیں رہے گی، الحمدللہ مجھے بتائیں کہ کیا ہم خوش قسمت نہیں کہ ہم بیٹھ کے شاہ رخ خان یا سلمان خان کو مینٹور نہیں مانتے، اس کو یاد نہیں کرتا، اس کے ڈیزائن، اس کی باتیں، اس کی فلمیں، اس کے لباس کو کاپی کرنے کی کوشش نہیں کرتے؟ یہ سمجھ رہے ہیں؟ ہم اسپائڈر مین، سپر مین، ایونجرز،
ان کریکٹرز کو جو ہے وہ بڑا نہیں مانتے، بلکہ ہم اپنے بڑوں کو سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، علی بن عثمان الجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جتنے بھی بڑے بڑے بزرگان دین ہیں جو نیک ہیں، صالح ہیں، متقی ہیں، راتوں کو جاگنے والے ہیں، قرآن پڑھنے والے ہیں، سیکھنے والے ہیں، سکھانے والے ہیں، انہی کو تم پسند کرتے ہیں نا، اور جس کو تو بتاؤ گے خوش قسمتی نہیں، الحمدللہ خوش قسمتی، ٹھیک ہے، اس سے تو بہتر ہے۔ تو اسی لیے بزرگوں نے کہا کہ کرنے والے کام کرو ورنہ نہ کرنے والے کام میں پڑ جاؤ، اپنے آپ کو انگیج رکھو ان معاملات کے ساتھ جہاں جانے کی عادت ہے۔ تو کچھ یہ ہیں جن کا کام جو ہے وہ عذاب کرنا ہے، کسی کا کام سور پھونکنا ہے، جیسے میں نے آپ کو عرض کر لیا سیدنا اسرافیل علیہ السلام، کبھی مجھے یاد کریے گا میں آپ کو بتاؤں گا اسرافیل علیہ السلام کی آواز کے حوالے سے، ایک الگ موضوع ہے، پھر کبھی انشاءاللہ عرض کروں گا۔ ان کے علاوہ بہت سارے کام ہیں جو فرشتے سر انجام دیتے ہیں الحمدللہ۔ تو یہاں دو باتیں بڑی اہم سمجھ میں آتی، ایک تو یہ کہ نور ہوتے ہوئے بشر بھی ہو سکتا ہے، یہ دلیل ہوگی نا ہمارے پاس، نور ہوتے ہوئے بشر بھی، کوئی نوری بشر ہو سکتا ہے مخلوق کے اندر، وہ اتنی بات یاد کر لیں، فرشتے عام مثال ہے اس بات کی۔ دوسری بات جو سمجھ میں آئی وہ یہ آئی کہ غیر اللہ رزق بھی بانٹتے ہیں، غیر اللہ موت بھی دیتے ہیں، غیر اللہ جو ہیں وہ کتنے سارے کام سر انجام دیتے ہیں اللہ کی عطا سے، اور یہ کہنا بالکل شرک نہیں ہوتا کہ اللہ پاک خود ان کو عطا فرماتا۔ اب اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے، وہی جلاتا ہے، وہی مارتا ہے، لیکن آپ ہمیں سب جانتے ہیں کہ مارتے تو اسرائیل علیہ السلام ہے نا، لیکن یہ بات انڈرسٹوڈ ہے۔ میں آپ کو یہ بات ہم نے جو اللہ کے حوالے سے عقائد پڑھیں تو آپ اس بات کو جانتے ہیں، یہ بات انڈرسٹوڈ ہے کہ جب بھی ایسی بات بھی کوئی کرے گا کہ اسرائیل نے فلاں کی جان لی، تو آٹومیٹکلی کلیئر ہے کہ یقیناً اللہ ہی نے اس کو موت دی۔ تو اسرائیل وہ اس کا ایک ذریعہ اور سبب ہے، کیونکہ وہ مسبب الاسباب ہے، وہ ہر معاملہ سبب کے ذریعے سے کرتا ہے۔ بارش وہ چاہے تو بنا بادل کی بھی آ سکتی ہے، لیکن اس نے ایک ذریعہ بنایا ہے ہمارے غور و فکر کرنے کے لیے، ہمارے سمجھنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو بادل آتے ہیں تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ بارش کا یہ ذریعہ ہے، وہ چاہے تو ہم بھی بنا ماں باپ کے ہی پیدا ہو جائیں، لیکن اسے ایک ذریعہ بنا دیا، اینڈ سو آن۔ وہ چاہے تو رزق کیسے عطا فرما دے، منو سلوا نہیں اترا تھا، مائدہ نہیں اترا تھا، لیکن اس نے میں ایک ذریعہ عطا فرمایا کہ وہ تم بیج ڈالو گے، محنت کرو گے، وہ اگے گا، اس میں سے تمہیں رزق حاصل ہوگا، ایک ذریعہ ہے۔ اسی طرح ہر شے کا ایک سسٹم ہے، اللہ پاک نے ہر شے کو سسٹمائز کر کے ہمیں بتایا اور سکھایا اور سمجھایا ہے، تاکہ ہم ان تمام معاملات سے اس کی طرف رجوع کریں، ٹھیک ہے۔ تو یہ دو باتیں بڑی اہم تھیں، میں نے آپ کو اس حوالے سے عرض کر دی ہیں۔ تو انشاءاللہ رزیز کچھ اور باتیں بھی ہیں، وہ انشاءاللہ میرا خیال ہے کہ ہم اگلی بار میں وہ مکمل کر لیتے ہیں۔ ابھی تک کی اس بات کو ذہن میں رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم دین پڑھنے، سمجھنے، سیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، جو سیکھیں اس کو لوگوں کو بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَآخِرُ دَعْوَايَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔